کیا کسی کی نظر لگنا حق ہے کیا؟ ایک انسان کو دوسرے انسان کی بری نظر لگ سکتی ہے یا نہیں لگتی؟ اور اس بری نظر کے اثرات کیا زندگی میں واقع ہوتے ہیں؟ کیا نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یا صرف یہ ایک خیالی پلاؤ ہے؟ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہا تھا۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب مصر بھیجتے ہیں تو مصر کو بھیجتے ہوئے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بچوں، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے ڈیوائیڈ ہو کر مصر میں داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ حضرت یعقوب کو ڈر ہوا کہ کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے، تو بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر کے بارے میں فرمایا العین حق، کہ نظر برحق چیز ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور امت کو جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کہ بری نظر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر سے انسان موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں واقعات بھی ہیں کہ حضرات صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سہیل بن حنیف، حضرت سہل بن حنیف، اور دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ، حضرت عامر بن ربیعہ۔ حضرت سہل بن حنیف غسل کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے کپڑے اتارتے ہیں تو ان کا بدن دیکھ کر حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے آپ کا بدن، اتنا خوبصورت بدن تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں تو سہل بن حنیف کو بخار چڑھ جاتا ہے، تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ کو کہتے ہیں کہ وضو کرو، یعنی چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پیر دھو، اور اس کا پانی ایک برتن میں جمع کر کے لاؤ۔ جب حضرت عامر بن ربیعہ وہ پانی لے کر آتے ہیں تو اس پانی کو حضرت سہل بن حنیف جن کو نظر لگی تھی ان کے بدن پر ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پانی ڈالتے ہیں تو سہل بن حنیف کا بخار اتر جاتا ہے اور وہ آرام ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر ان کو بھیجے تھے اس مہم پر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں سہل بن حنیف کا بدن اچھا لگا تھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العین حق، اور اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو اور کس کی لگی ہے یقینی طور پر معلوم ہو تو اس کا چہرہ، ہاتھ اور پیر دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے بدن پر ڈالنے سے نظر کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا طریقہ ہے۔ اور ان تمام روایتوں سے، واقعات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اور نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیریں کرنا، نظر بد سے بچنے کے لیے طریقے اختیار کرنا ایسے ہی صحیح اور مشروع ہے جیسے کہ بری غذا سے ہم بچنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں تاکہ صحت خراب نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی نظر بد سے تدبیریں کرنا ایسے ہی صحیح ہے جیسے بری غذا اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں، اسی طرح بری نظروں سے بچانے کی تدبیر کرنا بھی مشروع ہے۔ اور ان تدبیروں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تعویذات کا استعمال، دم درود کا استعمال، جو کہ شرعی قوانین کے اندر آتے ہوں، شرعی قوانین کو توڑ کر باہر نہ جاتے ہوں، جیسے شرکیہ کلمات یا پھر غیر اللہ سے مدد وغیرہ نہ لی جا رہی ہو، بلکہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اگر تعویذات کا استعمال بھی نظر بد سے حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہو تو وہ بھی صحیح ہے۔ جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بچوں کو کمزور دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کے ذریعے سے ان کا علاج کرنے کی اجازت، باتیں نظر بد کے سلسلے میں تھیں، آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔